اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. الله 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 لا إله إلا الله الله. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. پہلی کتاب نحو کی آپ نے پڑھی، علم نحو یا نحمیر؟ علم نحو تو نہیں پڑھی نا آپ نے، نحمیر پڑھی ہیں. اس کے بعد پھر ہدایت النحو، اس کے بعد پھر کافیہ. یہ ہے شرح جامع. کافیہ متن ہے اور یہ شرح جامع اس کی شرح ہے. ٹھیک ہے جی. ابھی متن کے مسئلے آپ نے پڑھ لیے. کافیہ شروع ہوئی الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد، وہاں سے شروع ہوئی نا. اور پھر اس کے بعد کلمہ کی تعریف کے بعد کلمے کی تقسیم آئی تھی. ایسا تھا نا جی. 3 قسمیں. لأنها إما أن تدل على معنى في نفسها، پہلی قسم. معنى في نفسها 2 قسم. مقترن بأحد الأزمنة 3، معنی بھی مستقل اور زمانہ بھی اس میں ہے، فعل. اور غیر مقترن بأحد الأزمنة 3، معنی مستقل لیکن زمانہ نہیں ہے، اسم. وإما اللہ تدل على معنى في نفسها، یا معنی فی نفسها پر دلالت نہیں کرے گا. حرف وحرف ہے، ایسے بتایا تھا نہیں بتایا تھا. کلمے کی تعریف الکلمۃ لفظ لمعنی مفرد. لفظ ہے موضوع یا غیر موضوع؟ لفظ وضع یا غیر وضع؟ وضع. کیا مطلب؟ لفظ موضوع غیر موضوع؟ موضوع. تو محمل خارج ہو گئے سارے. وضع سے محمل خارج ہو گئے. لمعنی مفرد یا مرکب؟ مفرد جب بول دیا کیا خارج ہو گیا؟ مرکب خارج ہو گیا. مرکب کی 2 قسمیں تھیں. کون سا مرکب ہے؟ مرکب تام، مرکب ناقص. مرکب تام کلام. مرکب تام کیا ہوتا ہے؟ کلام ہوتا ہے. مرکب تام میں مسند مسند الیہ دونوں ہوتے ہیں. اور مرکب ناقص وہ اس میں کلام نہیں، پورا نہیں ہوتا، کلام کا ایک حصہ ہوتا ہے، جز ہوتا ہے صرف. یا مسند بنے گا یا وہ مرکب غیر تام، مرکب ناقص، صفت موصوف، مضاف مضاف الیہ. یاد ہے یہ مرکب اضافی اور مرکب توصیفی اور مرکب منع صرف. یہ سارے 2-3 قسمیں جو ہیں مرکب غیر تام، مرکب ناقص. تو وضع لمعنی مفرد جب بول دیا تو مرکب خارج ہو گیا. مرکب کی دونوں قسمیں خارج ہو گئیں. مرکب تام بھی خارج ہوا اور غیر تام بھی خارج ہوا. اسم فعل حرف 3 قسمیں.
پھر اسم کی علامات بتائیں. اسم کی علامات، الف لام اس پر داخل ہوتا ہے، تنوین ہوتی ہے، اضافت ہوتی ہے. ایسے تھا بتایا تھا نہیں بتایا تھا. اسم کی نشانیاں، فعل کی علامات، ماضی مضارع امر فعل پر ان سوفا وغیرہ یہ داخل ہوتے ہیں، لم داخل ہوتا ہے، جہد فعل کی علامات. حرف جس میں نہ اسم کی علامت ہو نہ فعل کی، کوئی بھی نہ پائی جائے. اس کے بعد اسم کی تقسیم معرب اور مبنی کے اعتبار سے. اسم کی تقسیم معرب اور مبنی کے. معرب کی بھی تعریف بتائی تھی ہدایت النحو میں بھی، کافیہ میں بھی. معرب باشد کہ گردد بار بار گھومتا رہتا ہے. ان یختلف باختلاف العوامل، یاد ہے مردوں کو ذہن میں ہے؟ ان یختلف باختلاف العوامل. زید قائم عامل معنوی ہے اس میں. ان زیدن قائم عامل لفظی ہے. ایسے ہے نہیں ہے جی؟ ان زیدن قائم عامل لفظی آ گیا ہے. تو یہ معرب ان یختلف باختلاف، مبنی بان لا یختلف باختلاف العوامل. جو عامل کے بدلنے سے تبدیل نہیں ہوتا. پکا رہتا ہے، پکا مبنی. معرب جو ہے وہ معرب اسم جو معرب کی قسم بنتا ہے وہ ہے جو ترکیب میں آ جائے. کس میں آ جائے؟ مرکب ہو جائے، ترکیب میں آ جائے. اسم جو ترکیب میں. اور اگر اسم خالی ہوگا، مفرد ہوگا، زید، عمر، بکر، خالد، ثوب ثوب، دار، بساط بسترا، فراش، یہ سب کے سب مبنی ہے. یہ کیوں غیر مرکب، ترکیب نہیں ہے ان میں. یہ گویا کہ تعداد کے اعتبار سے 1 2 3 جیسے ہم شمار کرتے ہیں نا، دار، بساط، ثوب، زید، عمر، بکر، خالد. لیکن جب آپ زید قائم بول دیں گے تو کیا کہلائے گا؟ یہ معرب ہوگا، ترکیب میں آ گیا ہے. اسم مرکب جو ترکیب میں آ گیا وہ معرب ہو گیا ہے. اور جو اسم غیر مرکب ہے وہ مبنی کہلاتا ہے اسم میں. اور پھر مبنی کی دو کہ مبنی اصل اور مبنی مشابہ بالاصل. یاد ہے؟ مبنی اصل کتنے ہیں بچوں؟ جلدی بتاؤ. مبنی اصل کتنے ہیں؟ 3. کون کون سے ملتے ہیں؟ ہاں، امر حاضر، تمام حروف. امر حاضر بے لام والا، بے لام والا تو لیضرب، وہ تو معرب ہو گیا. لام نے جزم دیا اس کو، لیضرب، وہ پکا ہو گیا. لیکن فعل ماضی اور امر حاضر معروف اور تمام یہ مبنی اصل ہے. اور مشابہ مبنی اصل جو ہوگا وہ 8 ہے. کتنے ہیں یاد ہے کچھ؟ ضمائر اور شمارات، موصولات. یار کچھ تھوڑا تم بھی بتاؤ. اب سارا تو میں نہیں بتاؤں، مجھے تو سارا یاد نہیں ہے نا، تم بھی کچھ بتاؤ. اسماء افعال، اسماء صوت بھی آتا ہے میرے خیال اس میں.
تو اس موصول بھی آتا ہے میرے خیال اس کے ساتھ ہیں. اچھا تو یہ مشابہ مبنی اصل کہلاتے ہیں. مشابہ مبنی اصل جو ہے حرف کے ساتھ مشابہت ہو جاتی ہے کیونکہ حرف محتاج ہے. حرف کیا ہے؟ محتاج. تو اس میں اشارہ بھی کیا ہوتا ہے؟ مشار الیہ کا محتاج ہوتا ہے. اس موصول صلہ اس کا محتاج ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو بہرحال معرب اور مبنی تعریف آ گئی. مبنی کی دو قسمیں بھی آ گئیں. معرفہ و نکرہ یاد ہے؟ معرفہ معین غیر معین. معرفہ کی کتنی قسمیں پھر؟ 7. نکرہ معین غیر معین غیر معین. یاد ہے؟ نکرہ غیر معین. اور پھر اسم کی تقسیم باعتبار تذکیر و تانیث مذکر مؤنث. اور اسم تقسیم باعتبار واحد تثنیہ جمع. اور جمع کی دو قسمیں، جمع مکسر جمع سالم. آتا نہیں آتا؟ یہ شرح جامی اور کافیہ ہدایت الناب نحمیر میں آپ بالکل ترتیب سے پڑھ چکے ہیں ساری بات. اس کے بعد کیا ہے مذہب؟ منصرف اور غیر منصرف. اسم کی تقسیم باعتبار منصرف انصراف اور عدم انصراف. انصراف اور عدم انصراف. منصرف غیر منصرف. کچھ یاد ہے؟ غیر منصرف کی تعریف. غیر منصرف کس کو کہتے ہیں؟ وہ اسم ہے جو صحیح بتاؤ صحیح بتاؤ ذرا آرام. ایک بچہ بتاوے پھر دوسرا بچہ. پائے جائیں. اسباب منع صرف کل کتنے ہیں؟ 9 میں سے 2 یا ایک پایا جائے جو 2 کے. مجھے پکا ہو گیا آپ کو؟ بتاؤ اسم غیر منصرف کس کو کہتے ہیں؟ زندہ. ہاں مول سے بتاؤ ذرا اس میں غیر منصرف. اچھا تو زور سے بتاؤ. میں بابا ہو گیا ہوں ذرا کان کم سنتے ہیں. زور سے بتاؤ. شابہ. کل سبب کتنے ہیں؟ اسباب منع صرف کل کتنے؟ کتنا؟ 9. شاباش. اچھا 9 کے نام اگر پوچھوں تو 9 کے نام یاد ہیں آپ کو؟ ایک عبد الرحمان ہے، ایک عبد الکریم ہے، عبد الصمد ہے. نام یاد ہیں 9 کے؟ بتاؤ. پورے بتا دیے یا کوئی رہ گیا؟ چلو کچھ تو بتا دیے. مطلب آپ کھڑے ہو جائیں. آپ بتا دیں اسباب منع صرف کتنے ہیں؟ 9. کون کون سے؟ وزن و فعل آگے زندہ باد ہیں. بچہ اچھا بھائی. وہذا القول تقریب. ٹھیک. ہاں مول صاحب ذرا بتائیے اسم غیر منصرف کی تعریف پہلے بتا دیں. غیر منصرف کس کو کہتے ہیں؟ شابہ. اور کتنے اسباب ہیں کل؟ کون کون سے؟ پورے آ گئے؟ ایک آدھ رہ گیا ہے میرے خیال. اچھا چلو تو کھڑا ہو جاؤ. پرانے کھڑے ہو جاؤ. 3-4 لڑکے پرانے پچھلے سال والے کھڑے ہو جاؤ. پتہ چلتا تمہارا بھی. تم کیا کرتے رہے ادھر آسن لوم میں؟ کیا کھایا کیا پیا؟ کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہو جاؤ آسن لوم والے. ابھی پتا کرتا ہوں تمہارا بھی. تمہارا کیا حال ہے؟ یہ تو دوسرے بچے کھڑے ہو رہے ہیں بتا رہے ہیں. یہ تو آسن لوم والا ہے. ہاں یہ بچہ بھی صحیح ہے.
ادھر آؤ تم ذرا قریب ہو میرے اچھے لگ رہے ہو ذرا جانتے ہو مجھے نہیں جانتے اچھا جی ہاں چلو تم غیر منصرف کی تعریف بتا دو اس میں غیر منصرف وہ اس میں ہے اچھا کل کتنے ہیں 9 ہیں 10 ہیں ہاں کون کون تھے یہ تو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ یہ جو ہے شروع سے لے کر مرفوعات تک خلاصہ آپ کے ذہن میں آ جائے کیونکہ ابھی مرفوعات تک یہ کورس سے نکال دیا ہے شرح جامی کو کہاں سے شروع کرتے ہیں مرفوعات تو یہ شروع والا آپ لوگوں کے ذہن میں تو ہونا چاہیے کہ کیا چیز ہے شروع میں کیونکہ کافیہ پڑھ چکے ہیں ہدایت النواب پڑھ چکے ہیں اور نحمیر پڑھ چکے ہیں باتیں وہی ہیں ساری موٹی موٹی باتیں اچھا 9 کے نام بتا دیے عدلوں و وصفوں و تانیسوں ہاں شابہ معرفہ اجمہ آگے وہ معرفہ تو میں نے بتا دیا اس کو نہیں آ رہا تھا ہاں آگے وزن فعل وزن فعل کے بعد کیا ہے الف نون جاتا ہاں یہ بھی ہے ایک بھی یہ بھی ہے صحیح ہے ہاں ہدایت کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جا جلدی بتا اسم غیر منصرف کی تعریف بتا جلدی کر ہاں پورے آ گئے رہ گیا میرا خیال ہے کوئی زیادہ 3 8 ایک رہ گیا میرے خیال ہے چلو وہ مجھے بھی نہیں آ رہا ابھی یاد نہیں آ رہا مجھے بھی ترتیب آگے پیچھے ہو جاتی پھر رہ جاتا ہے ایک رہ جاتا ہے ترتیب آگے پیچھے ترتیب ہو تو پھر سارے آ جاتے ہیں چلو ابھی گھنٹی بھی لگ گئی کچھ خلاصہ بھی آپ کے سامنے آ گیا کچھ خلاصہ کل پھر یہ جو 9 اسباب ہیں اسباب میں عدل ہے وصف ان کی تعریفیں ذرا دیکھ کر آنا آج عدل کسے کہتے ہیں وصف کس کو کہتے ہیں وصف کے غیر منصرف بننے کے لیے شرط کیا ہے وصف اصلی ہو یا وصف نقلی ہو وصف اصلی وصف یعنی جو صفتی معنی باعتبار ذات کے ہو ایک لفظ صفت بن جاتا ہے استعمال کے اعتبار سے اور ایک صفت ہوتی ہے اصلی معنی کے تو وہ غیر منصرف ہونے کے لیے شرط ہے ذرا تھوڑا سا یہ 8 9 چیزیں ان کی تعریفیں دیکھ کر آؤ کل اور پھر انشاءاللہ شروع کریں بسم اللہ تو آج پڑھ ہی دیا نا ہم نے رب اثر بھی پڑھ دیا تو کتاب انشاءاللہ پھر المرفوعات سے بھی پڑھیں گے یہ متن والے جو ہیں وہ کون ہیں ابن حاجب ہیں متن والے ابن الحاجب رحمہ اللہ بڑے آدمی ہیں آپ کی یہ جو شرح جامی ہے نا اس کا جو پہلا صفحہ ہے اس کے اوپر ان کے وہ تھوڑا سا ان کا بھی اشارہ ان کے حالات لکھے ہوئے ہیں صفحہ نمبر 2 میری کتاب یہ کتاب کون سی ہے یہ ہے مکتبہ حبیبیہ رشیدیہ مکتبہ الحرمین حبیبیہ رشیدیہ والی اس کا پہلا صفحہ تو ٹائٹل ہے نا پہلا ٹائٹل اور اس کے دوسرے صفحے کے اوپر کچھ حالات بھی لکھے ہیں تھوڑے سے یہ سامنے بالکل 6-7 لائن کے بعد 6-7 لائن کے بعد ایک لفظ آ رہا ہے کونے میں الفوائد الضیائیہ سیدھے ہاتھ پہ الفوائد الضیائیہ سیدھے ہاتھ پہ اسی جگہ پر جہاں آپ نے کھولا ہوا ہے 1 2 3 4 5 چھٹی لائن 5 لائنیں چھوڑ کر چھٹی لائن کے اوپر کیا لفظ ہے الفوائد الضیائیہ التی ہے اجلا من ان تعرف اس کی تعریف کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے وَأَعْلَى مِنْ أَن تُوَصَّفْ اس کی صفت بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے وَقَدْ تَدَاوَلَتْ بَيْنَ الطُّلَّابِ وَتَنَاوَلَتْ أَيْدِي أُولِي الْأَلْبَابِ
کیف لا وماتنها، یہ اتنی بڑی اچھی کتاب کہ اس کا جو ماتن ہے، متن امام المحققین شرح جامی کا جو ماتن ہے وہ کون ہے؟ امام المحققین. آگے کیا لفظ ملزم؟ امام المحققین کے بعد کیا لفظ ہے؟ جمال الملت نظر آ رہا ہے، والدین. ابو عمر عمرنا ابو عمر عثمان بن عمر بن ابی بکر المعروف بن الحاجب، یہ بڑے آدمی تھے. متن جنہوں نے لکھا ہے کافیہ. لأن والدہ کان حاجبا للامیر عز الدین، عز الدین ایک امیر تھے، بادشاہ تھے، ان کے والد ان کے حاجب تھے، دربان تھے. حاجب تو اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں؟ ابن حاجب. الکردی، کرد قبیلہ ترک میں بھی رہتا ہے، شام میں بھی رہتا ہے. کردی تھے یہ. آج کل کردی لڑ رہے ہیں، کردی بہت لڑ رہے ہیں. پتہ نہیں داعش میں تو نہیں چلے گئے یہ لوگ. کردی ٹھیک ہے جی. نسبن والمالکی مذہبن، ابن حاجب مذہب کے اعتبار سے کون ہے؟ مالکی ہیں. ولد آخر 570 میں پیدائش ہے ان کی. فی بلد اسنا من مضافات مصر، ابن حاجب. واشتغل فی صغری بالقاہرہ، قاہرہ میں رہے. مصر کا قاہرہ سلطنت ہے. آج کل میرے خیال قاہرہ مصر کا سلطنت ہے، دارالسلطنت ہے، ایسے ہے نا قاہرہ. وحافظ القرآن، قرآن کے حافظ ہو گئے. حتی کملا فی العربیہ، مکمل عربی. فی والاصول بین ازکیاء العلماء الفہول. ثم قادم دمشق ودرس بجامعها، جامع دمشق میں علم حاصل کیا. ثم رحل الى الاسکندریہ گئے. پھر مات بها رحمہ اللہ نہارا، دن میں وفات پائی. 16 شوال 646 ہجری، 646. پیدائش کس سال میں ہوئی تھی؟ 570 میں. 570 30 سال وہ ہو گئے اور 46 یہ ہو گئے. 46 اور 30 کتنا ہوئے؟ قلم کا نشان اوپر لگا دو، خالی ایسے اوپر کھینچ دو، نشان لگا دو کچے قلم کا، ایسے پتہ چل جائے گا یہ کب پیدا ہوئے، کب فوت ہوئے. 570 میں پیدائش ہیں، سمجھ گئے مول صاحب. اور شوال کی 16 646 میں وفات. کتنا سال ہو گئے؟ 30 اور 46 76 سال عمر پائی. ماشاءاللہ 76 بنتا ہے نا. ودفن خارجا من باب البحر، باب البحر سے باہر ان کے تدفین ہوئی. فقہ والاصول، علم فقہ اصول میں ان کی کتاب بھی ہے. مختصران 2 کتابیں ہیں، فقہ میں بھی اصول میں بھی. صرف میں شافیہ ہے، وہ شرح ہوا، اور شافیہ کی شرح بھی لکھی حضرت نے. نحو میں کافیہ ہے، اس کی شرح الوافیہ ہے. والامالی بھی ہے، املا، امالی مانا املا، املا بھی کرائی تھی کافیہ کی شرح. فی مجلد ضخیم، بڑی موٹی جلد ہے، ٹھیک ہے. اور ایک کتاب ہے الایضاح شرح مفصل، زمخشری کی کتاب ہے مفصل، اس کی شرح لکھی الایضاح کے نام سے. مفصل علامہ زمخشری کی نحو کی کتاب ہے وہ بھی. اس کی شرح کس نے لکھی؟ ابن حاجب نے. کیا نام رکھا؟ الایضاح. وفی العروض، علم عروض میں ایک قصیدہ بھی ہے. مؤلفات اخرى کلها مفیدہ، اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں. یہ تو ہوا ماتن جس کا تعارف کرایا آپ کو. وشارحها، اور کافیہ کے شارح جو ہیں یہ ہیں، یہ کل دیکھیں گے. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طیبا وشفاء من كل داء وصلی اللہ تعالی علی خیر اجمعین.